رات کا وقت تھا، صحرا کی ٹھنڈی ہوا خیمے کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ حاتم تائی اپنے قبیلے کے بزرگوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جب اچانک خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک نحیف و نزار آدمی اندر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرے پر غم کی گہری لکیریں اور آنکھوں میں امید کی جھلک تھی۔ اے عظیم حاتم تائی، وہ شخص لرزتی آواز میں بولا، میری مدد کرو، میری بیٹی کی شادی قریب ہے اور میرے پاس نہ جہیز کا سامان ہے اور نہ ہی کوئی وسائل۔ میری عزت اور بیٹی کی خوشی تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ حاتم نے اس کی حالت دیکھی، اس کے دکھ کو محسوس کیا اور نرمی سے کہا، فکر مت کرو، جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ہوگا میں مہیا کروں گا، تمہاری بیٹی کی شادی شان سے ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص شکر گزار نگاہوں سے حاتم کو دیکھنے لگا اور کہا، اب کی سخاوت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ حاتم نے فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس آدمی کو کھانے کے لیے کچھ دیں اور اگلی صبح اس کے ساتھ بازار جانے کی تیاری کریں۔ اس رات وہ آدمی سجدہ شکر میں گر گیا اور دل سے دعائیں دیتا رہا۔ دوسری طرف قبیلے کے کچھ افراد نے حیرانی سے حاتم کے فیصلے کو دیکھا اور زیر لب باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ شخص دھوکے باز تو نہیں۔ صبح سویرے سورج کی پہلی کرنوں نے صحرا کے ریتیلے ذرات کو جگمگایا۔ حاتم تائی نے اپنے بہترین گھوڑے پر زین کس لی اور اپنے خادموں کے ساتھ اس شخص کو بازار لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ بازار تک کا راستہ طویل تھا اور راستے میں کئی گاؤں اور آبادیاں آئیں۔ ہر جگہ حاتم کے گزرنے پر لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے، سلام کرتے اور خوش آمدید کہتے۔ جب وہ بازار پہنچے تو وہاں زندگی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ دکانیں، مختلف اقسام کے سامان، اونٹوں کے قافلے اور لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ حاتم نے اس شخص کو کہا، جو کچھ تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چاہیے بلا جھجک خرید لو۔ وہ شخص پہلے جھجکا لیکن حاتم کے اصرار پر دکانداروں سے بات کرنے لگا۔ زیور، کپڑے، برتن اور دیگر ضروریات کے سامان خریدے گئے۔ ہر دکاندار جب جانتا کہ خریدار حاتم تائی کے حکم پر سامان لے رہا ہے تو وہ قیمت کم کر دیتا، مفت میں دے دیتا۔ جب تمام سامان اکٹھا ہو گیا تو وہ قافلے کی شکل میں واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں حاتم نے دیکھا کہ وہ شخص بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا، جیسے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حاتم نے نرمی سے کہا، کیا تم خوش نہیں؟ وہ شخص رکتے ہوئے بولا، خوشی کا اظہار کیسے کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ آپ نے میرا مان رکھا، میری بیٹی کو عزت دی۔ اگر دنیا میں کوئی انسانیت کی مثال ہے تو وہ آپ ہیں۔ اسی وقت قافلے کے قریب ایک اور آدمی آیا۔ اس کی حالت بھی خستہ تھی اور اس نے بھی حاتم سے التجا کی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس اپنی زمین کا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ حاتم نے اس آدمی کو بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور کہا، تمہارے قرض کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ راستے میں قافلے کے خادموں نے دیکھا کہ حاتم کی سخاوت کا چرچا ہر جگہ پھیل رہا ہے، لیکن قبیلے کے کچھ لوگ شک میں مبتلا تھے کہ حاتم ان غریبوں کی مدد کر کے اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، حاتم، یہ سب لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حاتم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر ان کی باتیں جھوٹ بھی ہوں تو مجھے اس سے کیا، میں نے انسانیت کا قرض ادا کیا ہے۔ قافلہ جب صحرا کے بیچ پہنچا تو سورج سوا نیزے پر تھا۔ گرمی کی شدت نے سفر کو دشوار بنا دیا تھا۔ ایک نخلستان کے قریب قافلہ رکا تاکہ گھوڑے آرام کریں اور لوگ پانی پی سکیں۔ حاتم تائی نے اپنی اونٹنی کے نیچے سایہ کیا اور خادموں سے کہا کہ سب کو کھانے پینے کا سامان بانٹ دو۔ اسی دوران نخلستان کے پیچھے سے ایک تاجر بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی حالت خستہ تھی، کپڑے پھٹے ہوئے اور چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھا حاتم کے قدموں میں گرا اور التجا کی، میرے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، میرا تمام مال لوٹ لیا گیا، میں ایک ایماندار تاجر ہوں لیکن اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اگر آپ مدد نہ کریں
تو میری عزت اور ناموس برباد ہو جائے گی۔ قافلے کے کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ بھی جھوٹا ہوگا، ہر کوئی اپنی کہانی لے کر آ رہا ہے۔ حاتم نے اس شخص کو تسلی دی اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارا قافلہ کہاں لوٹا گیا؟ تاجر نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکو قریبی وادی میں موجود ہیں اور وہ وہاں اپنا مال چھپا رہے۔ حاتم نے فوراً اپنے خادموں کو تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن کچھ لوگ ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ ایک بوڑھے خادم نے کہا، حاتم، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اگر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو قافلے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حاتم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو لوگ ظالم کے خوف سے مظلوم کی مدد نہیں کرتے وہ انسانیت کے اصولوں سے غافل ہے۔ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اس کا حق بھی میرے کندھوں پر ہے۔ وہ تاجر کو ساتھ لے کر وادی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں حاتم نے دیکھا کہ تاجر بار بار پریشان ہو رہا ہے اور اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ ہے۔ حاتم نے محسوس کیا کہ معاملہ شاید اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب وہ وادی کے قریب پہنچے تو ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ کر حالات کا جائزہ لیا۔ ڈاکو واقعی وہاں موجود تھے، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی۔ حاتم نے خادموں کو واپس بھیج دیا اور خود اکیلا تاجر کے ساتھ آگے بڑھا۔ تاجر اچانک رک گیا اور بولنے لگا، حاتم، میں تم سے سچ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ڈاکو میرے کہنے پر تمہیں یہاں لانے والے تھے تاکہ وہ تمہیں لوٹ سکیں، لیکن تمہاری سخاوت اور انسانیت نے میرے دل کو بدل دیا۔ میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سنتے ہی حاتم مسکرایا اور کہا، مجھے تمہاری بات کا اندازہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن میں نے تم پر اعتماد کیا کیونکہ اللہ کا کرم انسان کو دوسروں پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اگر تم نے اپنی نیت بدل لی ہے تو یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تاجر نے روتے ہوئے حاتم کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ حاتم نے اسے معاف کر دیا اور کہا، واپس چلو، قافلے میں سب کو یہ بات بتاؤ تاکہ وہ جان سکیں کہ دلوں کو بدلنے کا اصل طریقہ بھلائی ہے۔ جب حاتم اور تاجر قافلے میں واپس پہنچے تو سب لوگ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تاجر نے پوری سچائی سب کے سامنے بیان کر دی۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر حاتم کے فیصلے اور معاف کر دینے کی سخاوت پر ان کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو آ گئے۔ حاتم نے تاجر سے کہا، یہ دنیا محبت اور بھلائی کے بغیر بے معنی ہے۔ اگر تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے اور اس سے سبق سیکھا ہے تو یہی کافی ہے۔ تاجر نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک پہاڑی کے قریب ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو اپنے ٹوٹے ہوئے جھونپڑے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حاتم نے فوراً قافلے کو روک کر اس سے بات کی۔ بوڑھے نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ حاتم نے اسے قافلے میں شامل کیا، اسے کھانا دیا اور اس کا مکمل خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ بوڑھے نے حاتم کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، تمہاری یہ سخاوت ایک دن تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لائے گی۔ قافلہ اپنی منزل کے قریب پہنچا جب اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا۔ وہ شاہی محل کا قاصد تھا۔ اس نے قافلے کو روک کر اعلان کیا، بادشاہ سلامت نے حاتم تائی کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قافلے کے لوگ گھبرا گئے، لیکن حاتم نے مسکرا کر قاصد سے کہا، ہم جلد پہنچیں گے۔ جب حاتم دربار پہنچا تو وہاں کا ماحول پراسرار تھا۔ بادشاہ، جو اپنی خود غرضی کے لیے مشہور تھا، حاتم کو دیکھ کر تنزیہ مسکرایا، تو تم وہ مشہور سخاوت والے ہو؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنی ہر چیز دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہو؟ حاتم نے عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے تو ان کا فائدہ دوسروں کو دینا میرا فرض ہے۔ بادشاہ نے اپنی انگلی میں پہنی قیمتی انگوٹھی اتار کر کہا، اگر تم واقعی اتنے ہی سخاوت والے ہو تو یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اپنی مرضی سے کسی کو دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص واقعی اس کے لائق ہو۔ حاتم تائی نے بادشاہ سے انگوٹھی لی اور دربار سے باہر آ گئے۔ قافلے کے لوگ
جو باہر انتظار کر رہے تھے ان سے پوچھنے لگے، یہ کیسا امتحان ہے اور آپ اسے کیسے پورا کریں گے؟ حاتم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ امتحان اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ خود راستہ دکھا دیتا ہے۔ انہوں نے انگوٹھی لے کر شہر کے بازار کا رخ کیا۔ راستے میں وہ مختلف لوگوں سے ملے، ایک بھکاری جو اپنے بیمار بچوں کا علاج نہیں کروا سکتا تھا، ایک معذور بڑھیا جو اپنا گھر بیچنے پر مجبور تھی، اور ایک یتیم لڑکا جو بھوک سے نڈھال تھا۔ لیکن حاتم انگوٹھی کسی کو نہ دے سکے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان لوگوں کے مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے۔ آخر کار وہ اسی بوڑھے شخص کے پاس پہنچے جسے قافلے کے راستے میں کھانا دیا تھا۔ بوڑھے نے حاتم کو دیکھ کر کہا، بیٹا تم دوبارہ آئے ہو۔ حاتم نے انگوٹھی بوڑھے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، تم اس کے اصل حقدار ہو۔ بوڑھے نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور حیرت سے کہا، بیٹا یہ دنیاوی انعامات میرے کسی کام کے نہیں، لیکن تمہارا یہ عمل تمہاری عظمت کو مزید بڑھا دے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اچانک ایک نورانی روشنی حاتم کے گرد لپٹ گئی۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں اللہ کے حکم سے تمہارے امتحان لینے آیا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ سخاوت صرف دینے کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی کا بھی مظہر ہے۔ بادشاہ نے، جو خفیہ طور پر یہ سب دیکھ رہا تھا، دربار میں اعلان کیا، حاتم طائی نہ صرف ہمارے وقت کے سب سے بڑے سخی ہیں بلکہ ان کے دل کی نرمی اور انصاف پسندی انہیں عظیم انسان بھی بناتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کا بڑا حصہ حاتم کے حوالے کر دیا تاکہ وہ مزید ضرورت مندوں کی مدد کر سکے۔ حاتم نے ان سبھی لوگوں کی مدد کی جو راستے میں ان سے ملے تھے، اور انگوٹھی ایک یتیم لڑکے کو دے دی تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ حاتم کی سخاوت کا چرچا دور دراز علاقوں میں پھیل گیا۔ لوگ ان سے سیکھنے لگے کہ دولت کا اصل مصرف کیا ہے۔ ان کی سخاوت کا یہ سفر ہمیشہ یادگار رہے گا۔ سچا انسان وہی ہے جو اپنی نعمتیں دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرے۔ سخاوت صرف دینے کا نہیں، انصاف، محبت اور دل کی پاکیزگی کا نام ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔